وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی و ثقافتی چینل سچا پیغام کے دینی تعلیماتی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. آج کے پروگرام میں ہم دعا کی عبادتی شان کے موضوع پر بات کریں گے. دعا کے متعلق عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ تکلیف اور مصیبت کے وقت یا کسی ضرورت و حاجت کے وقت اللہ سے کی جانے والی فریاد دعا ہے، جو اپنے فائدے کی چیز ہے. اگر دعا قبول ہوئی اور مراد پوری ہوئی، مقصد پورا ہوا، تو اس میں اپنا فائدہ ہے. اگر دعا قبول نہ ہوئی، مقصد پورا نہ ہوا، تو اس میں نہ کوئی فائدہ ہے نہ کچھ نقصان. لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ دعا بھی کوئی عبادت ہے. عزیزان گرامی قدر، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں اچھی طرح یہ بات دماغ میں بٹھا لینی چاہیے کہ نماز روزے کی طرح، ذکر و اذکار اور قرآن کریم کی تلاوت کی طرح دعا بھی ایک مستقل عبادتی عمل ہے، اور دعا کے عمل پر بھی ثواب ملتا ہے جس طرح نماز روزے پر اور قرآن کریم کی تلاوت پر ثواب ملتا ہے. دعا اگر قبول ہو جاتی ہے اور ہمارا مقصد جلد یا دیر سویر سے پورا ہو جاتا ہے، تو یہ ہمارا دوہرا فائدہ ہے کہ مقصد بھی پورا ہوا اور دعا کی عبادت کا ثواب بھی مل گیا. اگر اللہ کی کسی حکمت و مصلحت کی وجہ سے یا دعا کے آداب و شرائط پورا نہ کیے جانے کی وجہ سے دعا قبول نہ ہوئی اور ہماری مراد پوری نہ ہوئی، تو بھی ہم محروم نہیں ہیں. دعا کی عبادت کا ثواب ہمیں مل جاتا ہے. حدیث میں ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادہ. پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. آپ نے فرمایا دعا عین عبادت ہے. آپ نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے رب کا فرمان ہے. یہ خود اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو اور مانگو، میں قبول کروں گا اور تم کو عطا کروں گا. جو لوگ میری عبادت سے متکبرانہ طور پر روگردانی کریں گے، یعنی دعا نہیں کریں گے، ان کو ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جانا ہوگا. ایک دوسری حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی جان ہے، عبادت کا جوہر ہے. دعا کو عبادت کا مغز اس لیے قرار دیا گیا کیونکہ عبادت میں اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کرنا، اپنی محتاجی کا اظہار کرنا اور بندے ہونے کی بندگی کا مظاہرہ ہوتا ہے. یہی عبادت کی حقیقت ہوتی ہے. اس لیے دعا کو عبادت کا مغز بتلایا گیا اور عبادت کا جوہر اور خلاصہ بتلایا گیا ہے. ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے یہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا جوہر ہے اور عبادت ہی انسان کی تخلیق کا اصل مقصد ہے، تو یہ بات خود بخود طے ہو جاتی ہے کہ انسانوں کے اعمال و احوال میں دعا ہی سب سے زیادہ محترم اور قیمتی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت دعا ہی میں ہے. ایک اور حدیث میں دعا کی اہمیت کو ایک دوسرے انداز پر سمجھایا گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہ مانگے، جو اللہ سے دعا نہ کرے، اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. دنیا کے انسانوں کا حال یہ ہے کہ مانگنے سے، سوال کرنے سے ناراض ہوتے ہیں. یہاں تک کہ ماں باپ کا بھی حال یہ ہے کہ اگر بچہ ہر وقت مانگنے لگے، ہر وقت کسی نہ کسی چیز کا سوال کرنے لگے، تو وہ بھی چڑھنے لگتے ہیں. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد نے بتا دیا کہ
کہ اللہ تعالیٰ ایسے رحیم و کریم ہیں اور بندوں پر اتنے مہربان ہیں کہ جو بندہ ان سے زیادہ مانگتا ہے، زیادہ سوال کرتا ہے، زیادہ دعا کرتا ہے، اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو بندہ اللہ سے نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی مختلف آیتوں سے اور مختلف روایتوں سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ دعا ایک مستقل عبادت ہے، دعا قبول نہ بھی ہو تو اس پر ثواب ملتا ہے، اور دعا مانگنے پر، فریاد کرنے پر اللہ خوش ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صرف تکلیف اور مصیبت کے وقت نہیں، یا صرف ضرورت و حاجت کے موقع پر ہی نہیں، بلکہ ہر حال میں دعا کرنے کا معمول بنا لینا چاہیے۔ حدیث میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ جو شخص یہ چاہے کہ مصیبت اور پریشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے، اسے چاہیے کہ خوشحالی میں کثرت سے دعا کرے۔ سامعین کرام، مسائل کے موضوع کے تحت ترکے کے مسائل سماعت فرمائیں۔ اس سے پہلے آپ مرحومہ عورت کے شوہر کے ترکہ پانے کی تفصیلات سن چکے ہیں، اب مرحوم کی بیوی کے ترکہ پانے کی تفصیلات سماعت فرمائیں، جس کی صرف 2 صورتیں ہیں، چوتھائی حصہ، 8واں حصہ، یعنی ایک صورت میں چوتھائی حصہ ملتا ہے، دوسری صورت میں مرحوم شوہر کی بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے۔ اس کی تفصیل ہے، اگر مرحوم شوہر کی اولاد نہ ہو تو اس کو چوتھائی حصہ ملتا ہے، مرحوم کی بیوی کو۔ دوسری صورت ہے، اگر مرحوم شوہر کی اولاد ہو، لڑکے ہوں یا پوتے ہوں، لڑکیاں ہوں، کسی بھی قسم کی اولاد ہو، تو اس صورت میں مرحوم شوہر کی بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، یعنی اس کے کل ترکے کے، کل پراپرٹی اور جائیداد کے 8 حصے کر کے ایک حصہ مرحوم شوہر کی بیوی کو دیا جائے گا۔ اس کے متعلقہ مسائل انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں بیان کیے جائیں گے۔ آداب زندگی کے موضوع کے تحت مصیبت اور تکلیف کے آداب سماعت فرمائیے۔ ایک ادب ہے موت کو یاد کر کے اپنی مصیبت کو ہلکا بنانا، یعنی جب کوئی مصیبت آ جائے تو اس وقت اپنی موت کو یاد کر لیا کرے، اس سے مصیبت کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو بکثرت یاد کیا کرو، یعنی موت۔ موت ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ساری عیش سامانیاں اور ہر قسم کی راحتیں اور ہر قسم کی نعمتیں اور ہر قسم کی خوشحالی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی موت کو تنگی میں یاد کرے گا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی لائیں گے۔ ایک ادب یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو یاد کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچے تو میری وفات کی مصیبت کو یاد کر لو، اس لیے کہ وہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ یہ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ پوری کائنات میں سب سے بڑا کوئی حادثہ پیش آیا ہے اور سب سے بڑی کوئی مصیبت پیش آئی ہے تو وہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حادثہ ہے، اور آپ کی وفات کی مصیبت ہے، اور یہ ہر ایک کی مصیبت ہے۔ جب آدمی سب سے بڑی مصیبت کو یاد کر لے گا، جو مصیبت اس وقت پیش آئی ہوئی ہے وہ مصیبت اس کی ہلکی ہو جائے گی۔ معزز سامعین کرام، ہمارے ایک موضوع جائزہ لینے کے تحت بڑی معذرت کے ساتھ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اس سال کی شعبان کی 15ویں رات کو آپ نے جاہلانہ رواج کے مطابق عید کے انداز پر گزارا یا دین کے مطابق عبادتوں کے ساتھ گزارا؟ کامنٹ باکس میں آپ اس کا جواب لکھیں گے۔ آخر میں وہ دعا یاد کر لیجئے جو مصیبت کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، جس کو پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت کو دور فرماتے ہیں اور مصیبت کے بعد اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ بہرکیف سامعین کرام، آج کے پروگرام میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔